بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب اللہ رب العزت نے انبیاء کو ہدایت انسانیت کے لیے بھیجا تو ان کو اوتاد فی الارض بنا کر اوتاد مقرر کیا۔ اور پھر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے بعد جب نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا تو پھر کیونکہ انسانیت کی ہدایت کا وعدہ جاری تھا اور اس کو رہنا تھا اسی طرح، تو اللہ رب العزت نے ان اوتاد جو کہ انبیاء تھے ان کو ابدالوں سے بدل دیا، ان کی جگہ ابدالوں کے طبقے کو بھیج دیا۔ اور وہ اتنی جامع حدیث ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ولی کی ڈیفینیشن اس حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمائی ہے اور کہیں نہیں ملے گی۔ جب ابدالوں سے ان اوتاد کو بدل دیا گیا، پھر ان ابدالوں کے متعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک طویل حدیث مبارکہ ہے، ان کی مختلف نشانیاں ارشاد فرماتے ہیں، ان میں سے 2-3 عرض کر دیتا ہوں۔ ایک تو ابدال سے مراد وہ مقام و مرتبہ جو کہ ایک درجہ ابدال ہے وہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک ترتیب ہے، شروع ہوتی ہے نیچے سے اولیاء اللہ کے اندر، تو ابدال بذات خود ایک بہت بڑا درجہ ہے ولایت کا۔ اس کے اوپر پھر نقبا ہیں، نقیب ہوتے ہیں، پھر اقطاب ہوتے ہیں، پھر غوث ہوتا ہے۔ یہ اولیاء اللہ کے مراتب ہیں۔ ان مراتب کے علاوہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس حدیث مبارکہ میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اوتاد کو ابدال سے بدل دیا گیا، وہ ایک اور طبقے سے مراد ہے کہ جو اولیاء اللہ کا تھا۔ ان کے اندر وہ لوگ بھی تھے جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں اصلاح احوال امت کر رہے تھے، اور وہ لوگ بھی تھے جو اصلاح باطن کر رہے تھے، باطن کی اصلاح کر رہے تھے، اور روحانی کائنات لوگوں کی بدل رہے تھے اور ان کی اصلاح اور ان کی تربیت کر رہے تھے۔ دونوں طبقات ان ابدالوں کے اندر شامل ہیں۔ پھر جو اولیاء اللہ ہیں وہ لوگ، ان کے متعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ عظیم لوگ ہیں کہ ان کے صدقے سے دنیا والوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ وہ عظیم لوگ ہیں، ان کے صدقے سے دنیا والوں پر جو پریشانیاں ٹل جاتی ہیں۔ وہ عظیم لوگ ہیں کہ اللہ رب العزت ان کے صدقے سے بارشوں کو بھیجتا ہے۔ یہ وہ اولیاء اللہ کا طبقہ ہے۔ پھر ان کے بارے میں اور کئی نشانیاں ہیں، اور کئی اور مواقع پر ائمہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ میں، اس کے علاوہ کئی ائمہ کرام نے اس اولیاء اللہ کی ڈیفینیشن اور ان کی کئی نشانیاں، ائمہ فقہ ہیں، ائمہ حدیث ہیں، انہوں نے بیان کی ہیں، صوفیاء نے بیان کی ہیں۔ تو جو میں پہلے حدیث مبارکہ عرض کر رہا ہوں آقا علیہ السلام کی، اس میں ایک بات اہم ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے وہ نیک بندے ہوتے ہیں جو ایک تو بلا وجہ کی عاجزی نہیں کرتے اللہ کی بارگاہ میں آتے، ایک وہ تکبر نہیں کرتے، پھر تکبر بھی نہیں کرتے اور بلا وجہ کی عاجزی بھی نہیں کرتے۔ یہ عام پہلو ہے ان اولیاء اللہ کا۔ دوسری بات، اور مواقع پر جو اولیاء اللہ کی ڈیفینیشن بیان کی جاتی ہے اور اولیاء اللہ کی شان بیان کی جاتی ہے کہ وہ یہ ہے کہ اللہ کا ولی وہ ہے کہ جس کو دیکھیں تو اللہ یاد آ جائے، پھر جس کی زندگی کی طرف دیکھا جائے تو وہ جوں اس کی عمر بڑھے اس کی عاجزی میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔
پھر جوں جوں اس کا مرتبہ، جوں جوں اس کی عمر بڑھے، اس کے علم میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔ وہ بولے تو حکمت ملے، وہ بولے تو علم میں اضافہ ہو۔ یہ اولیاء اللہ کی پہچان ہے۔ اور پھر اس کو دیکھیں تو اللہ یاد ہے، سب سے اعلیٰ اور سب سے عرفہ پہچان ان ہستیوں کی۔ اور پھر ان کے اندر وہ مراتب ہیں۔ الحمدللہ حضور قدوۃ الاولیاء سیدنا طاہر علاؤالدین القادری الگیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان جلیل القدر ہستیوں میں سے ہیں کہ جو اپنے زمانے کی پہچان بن جاتی ہیں، اور ان ہستیوں میں سے ہیں کہ زمانے ان کے نام سے منسوب کیے جاتے ہیں۔ حضور قدوۃ الاولیاء وہ اپنے وقت میں اپنے علاقے کے قطب بھی تھے، اور اللہ رب العزت نے ان کو غوثیت بھی عطا فرمائی۔ وہ غوث وقت تھے، عارف تھے، عاشق تھے اللہ رب العزت کے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، حضور غوث العظم کی۔ حضور غوث العظم کا چشمہ فیض تھے اس زمانے میں، آج بھی ان کا وہ فیض جاری ہے، ان کا وہ فیض رواں ہے، دواں ہے۔ منہاج القرآن کی شکل میں حضور قدوۃ الاولیاء کا فیض ہے، حضور قدوۃ الاولیاء کا وہ لگایا ہوا پودا ہے حضور شیخ الاسلام کی شکل میں، منہاج القرآن کی شکل میں، جس سے اب وہ فیض جاری ہے، وہ سایہ بھی دے رہا ہے، پھل بھی دے رہا ہے۔ دو چیزیں ہوا کرتی ہیں ہمیشہ، ہستیاں جب آتی ہیں، میں آپ کو عرض کرتا ہوں، تاریخ کے اندر اگر آپ جائیں تو جو بڑی ہستی آئی ہے وہ اپنی زندگی میں اپنے گرد گرد کے ماحول کو سیراب کرتی ہے، گرد گرد کے ماحول کو فیضیاب کرتی ہے، اپنا فیض پہنچاتی ہے لوگوں تک، ان کو تعلیم دیتی ہے، ان کو توجہ دیتی ہے، ان کی اصلاح کرتی ہے، اپنی موجودگی میں وہ حصہ بھی کرتی ہے، اور اپنے جانے سے پہلے ایک ایسی ذات کو بھی تیار کرتی ہے جو اس فیض کو جاری رکھے۔ یہ ہمیشہ دو حصے ہوا کرتے ہیں۔ اب جو جتنی بڑی ہستی ہوگی، اس کے مظہر، جو اس کا خلیفہ ہے، اس کے بعد آنے والا ہے، اس کا لگایا ہوا پودا ہے، اس کی شان و شوکت، اس کے کام کے دائرہ کار سے اس شخصیت کی عظمت کا اظہار۔ اگر ہم زبردستی کر کے کسی بڑی شخصیت کے مظہر کو چھوٹا بنا دیں، اسے کہیں نہیں کوئی بڑی ذات نہیں ہے، اس کی کوئی چھوٹی ذات اس ذات کا مظہر ہے، تو ہم در حقیقت اس بڑی شخصیت کے اوپر انگلی اٹھانے کے لیے لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں۔ اگر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء ہیں تو ان کی زندگی میں انہوں نے لوگوں کو فیضیاب کیا،